صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست بالمعروف. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہیں، عام طور پہ دستور کے مطابق عمومی 6 حق ہیں۔ کون سے؟ فرمایا یسلم علیہ اذا لقیہ، جب اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو سب سے پہلے اسے سلام کرے۔ سلام کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، ملاقات میں سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ دوسرا فرمایا وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، جب وہ اس کو دعوت دے تو اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے۔ دعوت قبول کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ کیوں؟ اس سے محبت بڑھتی ہے، معاشرے کے اندر ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ قرابت بڑھتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ، تیسرا حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کے ساتھ اس کو جواب دینا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ 3 حق ہو گئے۔ کل ہم نے درس حدیث میں پڑھا تھا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، پاس جو سننے والے ہیں وہ جواباً اس کو یرحمک اللہ کہیں گے، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، اور پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ کہے گا یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت کے راستے پہ قائم دائم رکھے، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے تمام احوال کو درست فرما دے۔ تو یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان۔ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، چوتھا حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے، اس کا پتہ لینے جائے، خیر خیریت دریافت کرے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ اور جب عیادت کرنے کے لیے جائے تو اس کے پاس جا کے حوصلہ افزا اور تسلی آمیز گفتگو کرے کہ جی کوئی بات نہیں، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالیٰ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی مزاج پرسی فرماتے تھے تو حضور علیہ السلام اس مریض کو فرمایا کرتے لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ تم گناہوں سے پاک ہو رہے ہو، یعنی یہ تمہاری بیماری جو ہے یہ تمہارے گناہوں کو جھاڑ رہی ہے اور اس پر صبر کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ صاف ہو رہے ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اس مریض کے پاس بیٹھ کے اس طرح کی تسلی آمیز باتیں کرنی چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک اور دعا بھی تعلیم فرمائی اپنی امت کو کہ جب کسی مریض کے پاس بیٹھو تو پھر یوں دعا کرو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے رب سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ آپ کو شفا عطا فرمائے، وہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی حوصلہ آمیز اور تسلی افزا یہ دعا ہے، تو یہ دعا اس کے پاس مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی ہے، فرماتے ہیں علماء کرام کہ زیادہ دیر مریض کے پاس
نہیں بیٹھنا چاہیے، لمبی چوڑی زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، مے بھی اس کے آرام کا ٹائم ہو، اس کی تکلیف جو ہے وہ بیٹھنے سے قاصر ہو، یا اہل خانہ کو کوئی آپ کے زیادہ دیر بیٹھنے سے ان کے جو خانگی معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں، تو لہٰذا آپ وہاں پر بیٹھ کے لمبی چوڑی گپ شپ جو ہے وہ نہ کریں، آپ مختصراً جائیں، ان کا حال چال پوچھیں، ان کو حوصلہ دیں، اس کو دعا دیں اور دعا کروائیں، مریض سے اپنے لیے دعا کروائیں، اس لیے کہ وہ اس وقت رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے توبہ استغفار بھی کر رہا ہوتا ہے، ذکر اذکار بھی کر رہا ہوتا ہے، گناہ بھی اس کے جھڑ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے پاس اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اوئے ہوئے تمہوں کینسر ہو گیا، وہ میرا ماموں بھی کینسر نال فوت ہو گیا سی، اللہ معاف کرے، بڑی پیڑی بیماری ہے، اب وہ بیچارہ جس نے نہیں بھی فوت ہونا وہ بھی تیاری کرتا ہے کہ چلو جی اب تو میری تیاری پکی ہے، تو اس طرح کی حوصلہ شکن گفتگو یہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حوصلہ افزا گفتگو کرنی چاہیے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ بڑی عظمت والا ہے، اللہ بڑی شانوں والا ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پتھر سے پودا اگا سکتا ہے، تو آپ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، ہونا تو وہ ہے جو میرے رب کو منظور ہے، تو ایسے تو بندے کو لفظوں سے تو جیتے جی نہیں مارنا چاہیے، بلکہ اس کو تسلی اور حوصلہ دینا چاہیے، تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ چوتھا حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ پانچواں حق فرمایا وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ، اگر وہ دنیا سے چلا جائے، مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اس کا جنازہ ادا کرے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ بڑے واضح ہیں، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پہ حق نہیں بتایا گیا، بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق بتایا گیا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو بلا تفریق کہ وہ آپ کا کوئی خونی رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کی کوئی خونی جو ایک بلڈ ریلیشن ہے یا نہیں ہے، آپ کا ایک امت کا ریلیشن ہے، آپ ایک نبی کی امت ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اسلام کا تعلق ہے آپس میں، تو لہذا مسلمان بھائی کا جنازہ ادا کرنا چاہیے اور اس جنازے کے ساتھ جانا چاہیے، جنازے کے ساتھ پیدل چل کے جانا، جنازے کو کندھا دینا، میت کو قبر میں اتارنا، اس کی قبر پہ مٹی ڈالنا، پھر وہ جو حدیث پاک میں تین جو ہے وہ چلو مٹی کے ڈالنا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، تین دفعہ مٹی ڈالے اور یہ دعا جو ہے یہ پڑھے، تو یہ سارے جو ہیں یہ اس کے حقوق میں سے ہیں، تو لہٰذا نماز جنازہ جو ہے اس میں شرکت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور چھٹا حق یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ اب یہ الفاظ بظاہر بڑے مختصر سے اور سادہ سے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، لیکن اگر آپ عملی طور پہ ان کی طرف جائیں، ان کی ڈیپتھ اور گہرائی میں جائیں تو یہ ہر چیز کا احاطہ کر دیتے ہیں، پورے معاشرے کے اندر امن قائم ہو جائے، ظلم و زیادتی ختم ہو جائے، برائی کا خاتمہ ہو جائے، یہ جتنی برائیاں پنپتی ہیں یہ ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، عدل و انصاف کا بول بالا ہو اور بے انصافی ختم ہو جائے، اگر بندہ صرف اس بات پہ عمل کر لے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، وہ نہیں پسند کرتا نا کہ اس کے بچے ملاوٹ شدہ چیز کھائیں، تو پھر وہ ملاوٹ کر کے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے بچوں کو بھی نہیں کھلائے گا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ بھری مجلس میں میری عزت نفس کو مجروح کیا جائے تو وہ کسی کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کرے گا، وہ نہیں چاہتا کہ میری غیبت اور چغلی کر کے مجھے بدنام کیا جائے تو وہ کسی کی بھی غیبت اور چغلی کر کے اس کو بدنام نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا مال چوری ہو جائے تو پھر وہ کسی کا مال بھی چوری نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی میری عزت پہ ہاتھ ڈالے تو پھر وہ کسی کی عزت کی طرف بھی میلی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے تو پھر وہ کسی کے کاروبار کو بھی تباہ کرنے کی کوششیں نہیں کرے گا، اس کو آپ جتنا مرضی آگے پھیلاتے جائیں، جس چیز کو آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں
اس کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند کریں۔ جس چیز کو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں، معاشرے میں امن ہی امن اور محبتیں ہی محبتیں ہو جائیں گی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکمت بھرے فرامین ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث پاک کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو اللہ تعالی روشن و منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین۔